حميد مجيد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں اور محترم ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کو روزے اور اس کے احکام کے متعلق تفصیل سے بیان کروں گا، اور امید کہ آپ اس روزے کے جو بھی احکام و مسائل ہیں اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے، تاکہ جو ماہ مبارک رمضان مبارک آ رہا ہے تو اس کو اس سمجھ کے ساتھ آپ رمضان کے روزوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے محترم دوستو، ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر جس طرح سے فرض کیے گئے تو تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سے پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ رمضان مبارک کے روزے سن 2 ہجری میں ماہ شعبان میں فرض کیے گئے۔ اس سے پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی 13 سالہ زندگی میں روزے فرض نہیں تھے، اور مدینہ آنے کے بعد بھی 1 سال تک روزے فرض نہیں کیے گئے تھے، اور اس کے بعد سے قیامت کی صبح تک کے لیے یہ اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کو نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ میں اسے فرض نہیں سمجھتا اور فرض نہیں مانتا، تو ایسا شخص وہ مسلمان نہیں رہتا، بلکہ دائرہ اسلام سے نکل کر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص مانتا تو ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے اور روزہ فرض ہے، لیکن وہ سستی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا کوتاہی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا، تو ایسا شخص فاسق و فاجر۔ اب روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کا مطلب کیا ہے؟ والامساک عن الاکل والشرب والجماع بنیت العبادت من طلوع صبح الصادق الى غروب الشمس۔ صوم کے معنی ہے رک جانا۔ تو صوم کہتے ہیں کہ کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، اور بیوی کے ساتھ جماع و ہم بستری کے ساتھ رک جانا، بقصد العبادت، عبادت کی نیت سے کب سے کب تک؟ من طلوع صبح صادق، صبح صادق سے لے کر الی غروب الشمس، غروب آفتاب تک رکے رہنے کو صوم کہتے ہیں، روزہ کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ایسے ہی بھوکے پیاسے روزہ رکھتا ہے لیکن عبادت کی نیت نہیں کرتا، تو ایسا وہ روزے کی تعریف میں نہیں آتا، اور وہ روزہ نہیں ہے۔ اب روزہ کس پر واجب ہے؟ 5 طرح کے لوگ ہیں جن کے اوپر روزہ فرض ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ آدمی مسلمان ہو، غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم روزہ رکھتا بھی ہے تو اس کو روزہ رکھنے کا ثواب نہیں ملتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی عاقل ہو، عاقل مطلب اس کے عقل ہوش ٹھکانے پر ہو، کوئی دیوانہ، پاگل، مجنون اس طرح کا آدمی ہو تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی بالغ ہو، بلوغت، اگر لڑکی کی بلوغت ہو، اگر اس کو احتلام ہوتا ہے تو یہ بلوغت کی علامت ہے، اور لڑکی کی بالغ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کو حیض آنا شروع ہو جائے تو یہ اس کی بلوغت کی علامت ہے۔ اگر کوئی ابھی بالغ نہیں ہے لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو بھی
روزہ رکھاتے تھے اور روزہ رکھنے کی عادت ڈالتے تھے. اگر اس عمر میں کوئی چھوٹا بچہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا ثواب اس کے والدین کو عطا فرماتے ہیں, کیونکہ اس کے والدین ہی اس کے لیے روزہ رکھنے کی سہولتیں پہنچاتی ہیں. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ آدمی مقیم ہو, اپنے شہر میں ہو اور مسافر نہ ہو, مقیم ہو, اپنی جگہ پر ہو, جہاں پر وہ رہتا ہے وہیں پر وہ رہے. تو یہ چوتھی شرط ہے. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ آدمی صحت مند آدمی تو ہے لیکن صحت نہیں ہے, بیمار ہے, تو بیمار آدمی پر بھی روزہ فرض نہیں ہے. تو یہ 5 لوگ ہیں جن کے اوپر روزہ فرض ہے. اور روزے کے 3 ارکان, رکن کہتے ہیں ایسی چیز کو اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو, اگر ایک نہ ہو تو وہ روزہ ہی پورا نہیں ہو. تو ضروری ہے کہ وہ تینوں کے تینوں موجود ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ انصاف, آدمی کھانے سے, پینے سے, بیوی کے پاس جانے سے رکا رہے. یہ نہیں کہ آدمی کھا بھی رہا ہے اور پی بھی رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں. کیونکہ غیر مسلموں میں کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ اس میں آگ پر پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے, باقی پھل فروٹ, پانی پینا وغیرہ یہ سب جائز ہے. تو نہیں, تو اس کے لیے سب سے پہلے انصاف, یعنی آدمی کھانے اور پانی سے رکا رہے, بیوی کے پاس جانے سے آدمی رکا رہے, یہ رکن ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ نیت, آدمی عبادت کی روزے کی نیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم ينوي الصيام في الليل فلا صيام له, جو شخص رات میں ہی فرض روزے کی نیت نہیں کرتا تو اس کا روزہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ صبح میں روزہ رکھنا ہے رمضان مبارک کا تو ضروری ہے کہ آپ رات میں ہی نیت کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اگر آدمی یہ دل میں ٹھان دے کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے تو بس یہی کافی ہے. اس کے لیے جو عام طور پر جو نیت لکھی جاتی ہے کہ نویت ان اصوم غدا للہ تبارک و تعالی, تو یہ اس طرح کے کوئی بھی الفاظ یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے, بلکہ غدن جو عربی میں کہتے ہیں کل کو, یعنی آدمی روزہ رکھ رہا ہے آج ہے لیکن نیت کر رہا ہے کل کی, تو یہ بالکل مذاق ہے. تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. آدمی دل میں رات میں ہی صبح میں جو روزہ رکھتا ہے تو اس کی نیت کرے. یہ فرض روزے کے لیے. اگر آدمی نفلی روزہ رکھنا ہے تو اگر آدمی صبح سے کھایا پیا نہیں ہے, دوپہر ہو گئی ہے, تو اگر وہ اس دوپہر میں بھی یہ کہیں کہ میں اپنا روزہ پورا کروں گا یا نیت کر لے تو نیت جائز ہے. یہ نفل کے لیے, لیکن فرض کے لیے یہ ہے کہ آپ رات میں ہی نیت کریں اور رات صبح ہونے سے پہلے رمضان مبارک کے روزوں میں آپ نیت کریں اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اور تیسرا رکن یہ ہے کہ اس پوری میں, اس دورانیہ میں, اس وقت میں روزہ رکھا جائے جس وقت میں کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا. وہ کیا ہے کہ طلوع صبح صادق مطلب یعنی آج کل جو اذان ہوتی ہے, مثلا یہاں ہماری مسجد کی جو اذان ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ صبح صادق کے ہی شروع ہوتا ہے تو اس وقت یہ اذان ہوتی ہے. تو اس اذان سے لے کر آدمی غروب آفتاب تک روزہ رکھے تو یہ دوران یہ ڈوری ہے, اس ڈوری میں روزہ رکھے. اگر کوئی کہے کہ بھائی دن میں بہت دھوپ پڑتی ہے تو اس لیے میں مغرب کے بعد سے لے کر پھر صبح کے اذان تک میں روزہ رکھوں گا, تو یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ آدمی اس وقت روزہ رکھتا ہے جس وقت میں کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا. تو روزے کے 3 ارکان ہیں. یہ کوئی ہے کہ آدمی کھانے پینے اور بیوی کے پاس جانے سے رکے رہے, اور تیسرا یہ ہے کہ نیت کرے, اور تیسرا یہ ہے کہ اس وقت میں روزہ رکھے
जिस वक्त में ये रोज़ा रखने का अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। तो रोज़े की सुन्नत, रोज़े की 5 सुन्नतें हैं। एक तो सहरी करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तसहरु फइन्ना फी सुहूरी बरका, लोगों सहरी करो क्योंकि सहरी करने में बरकत है। बरकत ये है कि आदमी रोज़ा रखने से पहले सहरी में कुछ खा लेता है तो गोया कि वो रोज़ा भी पूरा कर लेता है और अपने दिन के जो भी काम है वो भी कर लेता है। यानी उसको सहरी ना करने की वजह से जो तकलीफ होती है तो वो तकलीफ से बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए इसी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत करार दिया कि आदमी अपना काम भी कर लेगा और रोज़ा भी पूरा होगा। तो आपने फरमाया कि जो रोज़े की सुन्नतें हैं, पहली सुन्नत ये है कि आदमी सहरी करे और दूसरी सुन्नत ये है कि सहरी में ताख़ीर करना। ताख़ीर का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह 8 बजे तक खाते नहीं। ताख़ीर का मतलब ये है कि अज़ान होने के 5-10 मिनट पहले आप सहरी से फारिग हो जाए। उमूमन मैंने देखा जो लोग अरब ममालिक में रहते हैं, कुवैत वगैरह में, सऊदीया वगैरह, रात के 12-1 बजे खा लेते हैं। जो ओढ़ कर सोते हैं तो सुबह में 9 बजे उठते और वो ये समझते हैं कि इस तरह हमारा रोज़ा है। ये गलत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी बंदे को सहरी करने की जरूरत भी ना हो लेकिन फिर भी उठे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो उस वक्त सहरी के वक्त कम से कम पानी ही पी ले तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील हो जाए। तो सहरी में ताख़ीर करना यानी कि सहरी का वक्त ख़त्म होने से 5-10 मिनट पहले उसको ख़त्म करना। और तीसरी सुन्नत ये है कि ताक़ीर इफ्तार, के इफ्तार को जल्द करना। जल्द करने का मतलब ये है कि जो ही सूरज गुरूब हो जाए, उसके 1-2 मिनट के बाद आप इफ्तार कर ले। ये क्या है, ये सुन्नत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर और भलाई पर रहेगी जब तक कि वो जो ही इफ्तार करने का वक्त आ जाए, जब तक वो फौरन इफ्तार करती रहेगी तब तक मेरी उम्मत भलाई पर रहेगी। तो यहूद और नसारा में हालांकि उन पर भी रोज़े जो फर्ज किए गए थे उसमें भी यही हुक्म था, लेकिन उन्होंने अपने तौर पर तकवे के कुछ मेयार बना दी और कहे कि जो आम लोग हैं वो तो जो ही सूरज गुरूब होता है तो वो उस वक्त वो इफ्तार करते हैं, लेकिन हम लोग खास हैं, हम लोग बड़ी इबादत करने वाले हैं, इसलिए वो इतना देर करते हैं कि तारे नजर आने लगते और इस तरह कोई रात के 10 बजे इफ्तार करता, कोई रात के 12 बजे इफ्तार करता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुमराही का एक मौका है। तो आदमी फौरन का फौरन जो ही सूरज गुरूब हो जाए तो आदमी इफ्तार करे और फिर दुआ करे। आदमी हालत रोज़ा में जब तक हालत रोज़ा में रहता है तब तक अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलासतुन ला तुरद्दु दावत, कि 3 लोग ऐसे हैं कि जिनकी दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाते हैं। या तो फौरन का फौरन कबूल कर लेते हैं या अल्लाह ताला देर से कबूल करते हैं, या अगर दुनिया में कबूल ना भी हो तो लेकिन आखिरत में उसका सवाब अल्लाह ताला उसके लिए तैयार करके रखता है। तो आदमी जो हालत रोज़ा में है तो उसको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए और मुसलमानों के लिए और जहाँ कहीं भी परेशान मुसलमान हैं उनके लिए और सारी उम्मत के लिए आदमी को दुआ करते रहना चाहिए। तो आदमी ये कब तक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हत्ता युफ्तिर, जब तक वो इफ्तार नहीं करता तो अल्लाह ताला इस पूरे 12-13 घंटे के अंदर अल्लाह ताला जो भी वो दुआ करता है तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और ये हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दावतुस साइम हीना युफ्तिर, जिस वक्त वो इफ्तार कर रहा होता है तो उस वक्त भी अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। और फिर ये है कि 5वीं जो सुन्नत है वो है मिसवाक।
بہت سارے لوگوں نے علماء سے یہ سنا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک عنبر سے زیادہ پیاری ہے۔ اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ منہ کو جتنا گندا رکھنا ہے رکھو، اس میں جتنے سران پیدا کرنا ہے پیدا کرو، کیونکہ اس روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ غلط مفہوم ہے۔ یہ تو ہے منہ کی بدبو جو کہ منہ کی سران گندگی کی وجہ سے یا اس کو واش نہ کرنے کی وجہ سے، اس کو نہ دھونے کی وجہ سے جو آتی ہے، وہ بدبو انسانوں کو بھی پسند نہیں ہے، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اللہ کے فرشتوں کو بھی پسند نہیں ہے۔ یہ کہ آدمی کے کا منہ تو صاف رہتا ہے اور اس کے دانت بھی بہت اچھے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ جب آدمی بھوکا رہتا ہے تو اس کے معدے سے ایک قسم کی ناگوار سی بو نکلتی ہے، تو وہ بو جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوا ایک بندے مومن حالت روزہ میں جو اس کی وہ بو نکلتی ہے، تو وہ بو اللہ تعالیٰ کو پیاری ہے۔ تو آدمی مسواک کرتے رہنا چاہیے، مسواک نہیں ہے تو آدمی برش بھی کر سکتا ہے اور وہ اس میں کچھ دوائی وغیرہ ڈال کر بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مکروہات الصیام کہ ایسے کام جو کہ اسے کرنا پسندیدہ یعنی نہ کرے تو بہتر۔ یہ تو یہ ہے کہ کلی کرتے وقت ناک میں زور سے پانی چڑھا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ناک میں زور سے پانی چڑھاتے ہیں تو وہ حلق کے ہوتے بھی ہو سکتا ہے کہ حلق کے نیچے بھی اترے۔ بہت سارے لوگ جب وضو کرتے ہیں تو غرارہ کرتے ہیں، منہ میں پانی لگتا تو دو چار منہ میں نیچے بھی آ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا کہ کلی کرنے میں کلی کرتے وقت یا غرارہ کرتے وقت ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح ناک میں پانی ڈال کر آدمی کو زور سے نہیں کھینچنا چاہیے، اور اسی طرح بیوی کا بوسہ، بیوی اگر آدمی بیوی اگر خوبصورت ہے، اگر وہ حالت روزہ میں وہ اس کا بوسہ لے تو اس میں حرج تو نہیں ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ آدمی اس سے بچتا رہے۔ یہ بوڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم لے سکتے ہو۔ تو یہ دیکھ کر ایک نوجوان نے غنیمت سمجھا اس موقع کو، وہ آیا کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں بھی لے سکتا ہوں؟ کہا کہ تم نہیں لے سکتے، تم نہیں لے سکتے۔ تو خصوصاً ایسے نوجوان یا ایسے لوگ جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو ان سے اپنی بیویوں سے وہ حالت روزہ میں دور ہی رہے، اور اسی طرح بغیر ضرورت کے کھانے وغیرہ کو چکھنا۔ تو آدمی نمک زیادہ آئے جائے گا یا عورت یا اس طرح اگر ضرورت ہے تو اس وقت چکھ کر دھو سکتے ہیں، پھر منہ کو وہ دھو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بغیر ضرورت کے چکھنا نہیں چاہیے۔ یا ایسی چیز چبانا کہ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پیٹ کے اندر پانی چلا جائے یا وہ چیز بہ کر چلی جائے۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی کو کھلانے کے لیے تربوز چباتا تو ہو سکتا ہے کہ تو گھٹنے اندر بھی آ جائے۔ تو اس طرح کے تک چیزیں جو ہے تو اس کچھ زمانے میں آدمی کو تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اور لڑائی جھگڑا تو ہر وقت کبھی بھی کسی وقت بھی ناجائز ہی، لیکن حالت روزہ میں آدمی کو اس سے بہت زیادہ دور رہنا چاہیے، کسی سے لڑنا جھگڑنا تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور بالخصوص اس حالت میں جب کہ آدمی عبادت کی حالت میں ہو تو ایسے وقت میں لڑائی جھگڑا کرنا تو یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر کھانے پانی کو چھوڑ دینا ہی روزہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جیسے جھوٹ بولنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والامر به فليس له لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا یا جھوٹے کام کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پانی چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی اس کو ثواب تو نہیں ملے گا، بس یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک روکا۔ تو آدمی جھوٹ تو ہمیشہ مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہوتا،
تو اس سے دور رہنا چاہیے، اور خصوص حالت روزہ میں آدمی اس سے دور رہے، اور اسی طرح اپنے نظروں کی حفاظت کرے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آنے جانے والی عورتوں کو دیکھتے رہے، یا غلط مناظر آپ ٹی وی وغیرہ میں دیکھیں، فحش گانے سنیں، یا اس طرح سے اپنے کانوں کو، اپنے آنکھوں کی، اور اسی طرح اپنے زبان کی آپ حفاظت کریں حالانکہ روزہ میں۔ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کہ آدمی جانتے بوجھتے حالت روزہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری، روزہ رکھ کر اگر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹنے کے علاوہ اس کے اوپر غرامہ بھی پڑ جاتا ہے، اس کے اوپر کفارہ بھی لگ جاتا ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ ایسے بندے کو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا ہے، 2 مہینے مسلسل۔ اگر درمیان میں ایک بھی چھوٹ گیا تو پھر سے شروع سے اسٹارٹ، تو یا نہیں تو اس نے طاقت نہیں رکھتا، تو آدمی پھر 120 مسکینوں کو کھانا، 120 مسکینوں کو کھانا۔ تو اور تیسرا یہ ہے کہ غلام کا آزاد کرنا، غلامی کا دور تو نہیں ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ کیا میاں بیوی دونوں کریں یا صرف میاں؟ تو اس میں جو علماء کرام ہیں کہ اگر مرد نے زبردستی کی، بیوی راضی نہیں تھی اور مرد نے اس کے ساتھ زبردستی کی، تو جو کفارہ ہے وہ صرف مرد ادا کرے، لیکن بیوی کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا، وہ رمضان مبارک کے بعد پھر یہ روزہ اس کی جگہ پر نہیں۔ اگر بیوی بھی تیار تھی، مرد بھی تیار تھا، دونوں نے راضی مرضی کے ساتھ اگر یہ کام کیا ہے تو پھر 60 دن کے روزے بیوی کو بھی رکھنا ہے اور مرد کو بھی رکھنا ہے، یا نہیں تو 120 مسکینوں کو یہ اور 120 مسکینوں کو وہ بھی کھانا۔ اور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ ہے کہ عمدن کھانا پینا، آپ کو پتا ہے جانتے بوجھتے بھی اگر آپ نے کھایا پیا تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی جگہ پر آپ رمضان مبارک کے بعد ایک روزہ اور رکھیں گے۔ اور اسی طرح خے کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من ضرور کھائے، اگر کسی کو خود بخود خے آ گئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر الٹی ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن من استطاع فعلیہ القضاء، جو منہ میں انگلیاں ڈال ڈال کر کھینچ کھانچ کر الٹی کرتا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی جگہ پر اسے ایک اور روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور اسی طرح حیض اور نفاس، کوئی عورت ایسی ہے کہ اگر وہ حالت روزہ میں ہے لیکن عصر کے بعد اسے حیض آ جائے، یا غروب آفتاب سے یا سورج غروب ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے بھی، 10 منٹ پہلے بھی، 15 منٹ 20 منٹ پہلے بھی اگر یہ خون آ جاتا ہے تو اس عورت کا وہ روزہ اس دن کی جگہ پر وہ روزہ ایک روزہ رمضان مبارک کے بعد ایک اور رکھیں گے۔ تو اور اسی طرح کسی کو اگر کسی عورت کو ڈلیوری ہونے والی ہے، اس وقت کا اگر خون آ جاتا ہے جسے نفاس کا خون کہتے ہیں، تو اگر وہ حالت روزہ میں بھی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے 10 منٹ باقی ہو، چاہے آدھا گھنٹہ باقی ہو، تو کتنا بھی وقت باقی ہو، اگر وہ اس حالت میں اگر خون آ جاتا ہے نفاس کا تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح حالت بیداری میں مادہ منویہ کو اپنے ہاتھ سے نکالنا یا اور کوئی ذریعے سے نکالنا، مثلا بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گندی مووی روزے سے ہوتے ہیں لیکن گندی مووی دیکھتے رہتے ہیں، یا کوئی ایسے کام کرتے ہیں کہ ہاتھ سے وغیرہ، تو اپنے جسم سے منی نکالتے ہیں، تو اس سے بھی ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بھی ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر احترام ہوتا ہے، اگر احترام سونے کی حالت میں ہوتا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی اپنے ہاتھ سے یا حالت بیداری میں یا کوئی اس طرح غلط مووی دیکھتے ہوئے اگر وہ منی کو نکالتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی جگہ پر اسے ایک روزہ اور رکھنا پڑے گا۔
اور اسی طرح کوئی آدمی بے ہوش ہو، حالت روزہ میں بے ہوش ہو، تو اس کا وہ روزہ ٹوٹے، چاہے 15 منٹ کے لیے، آدھا گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، تو وہ اس کی جگہ پر اسے ایک اور روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور اسی طرح روزے کی نیت کو ختم کرنا، روزے کی نیت کو ختم، آدمی کھایا نہیں پیا نہیں اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا، لیکن دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ بھائی میں روزہ نہیں رکھوں گا، میں روزے سے نہیں ہوں، میں روزہ نہیں رکھنا چاہتا، یہ دل میں اس نے ٹھان لیا کہ میں نے روزے کو ختم کیا، اگر یہ صرف اس نیت سے بھی اس کا وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی جگہ پر اسے ایک روزہ اور رکھنا پڑے گا۔ اور اسی طرح گلوکوز چڑھا، اگر کسی بندے کو اسپتال لے جاتے ہیں اور 1 باٹل 2 باٹل 3 باٹل 4 باٹل اگر گلوکوز چڑھاتے ہیں تو وہ اگر حالت روزہ میں ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ گلوکوز جو ہے وہ غذا ہے، اگر آدمی ایک برس بھی کیوں نہ ہو وہ تو گلوکوز کے اوپر زندہ رہ سکتا ہے، تو ایسے شخص کا بھی وہ جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا یا جو چیزیں جائز ہیں ان سے کھا پی لے، اگر آدمی حالت روزہ میں 3-4 دن تک اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی کھا لیتا ہے، کھانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ میں حالت روزہ میں ہوں، یا کسی نے بتا دیا کہ تم تو روزے سے، تو اس طرح میں اگر یہ ہے کہ جو ہی بندے کو معلوم ہو گیا کہ وہ حالت روزہ میں فوراً تھوکتے کھلی کر، یہ نہیں کہ بھئی 2 لقمے اندر گئے ہیں تو چلو تیسرے لقمے کو بھی ہم پھول چپ میں یہ ڈال دیں، تو میرے محترم دوستو، اللہ یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا آپ کے دل کے ارادے کو؟ تو آدمی اگر اس طرح سے کوئی آدمی کھا رہا ہے جہاں پر ہے تو اسے نکال سکتا ہے تو نکال دے، تھوک دے اور اپنا کھلا دے۔ تو اگر بھول چک کر کھا پی دیا ہے گھنٹے کے بعد کسی نے یاد دلایا تو انشاءاللہ اس کا روزہ پورا ہوگا۔ اور اسی طرح جنوبی ہو کر صبح آدمی کو غسل کی ضرورت ہے، اگر وہ نہانے کے لیے بیٹھ جائے تو پھر روزے کا وقت ختم ہو جائے گا، تو ایسا بندہ وہ نہانا چھوڑ کر وہ پہلے افطار کر لے، افطار کے بعد بھی وہ سحری کر لے، وہ سحری کرنے کے بعد بھی وہ پھر سے نہا سکتا ہے۔ تو اور اسی طرح سر پر پانی ڈالنا، اگر گرمی زیادہ ہے اور آدمی دھوپ میں کام کر رہا ہے تو اگر وہ چاہے تو اپنے سر کے اوپر پانی بھی ڈال سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی سفر میں ہو تو وہ ایسا آدمی اپنے روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ اور اسی طرح دوا لگانا، تو کہیں بھی دوائی لگائی جا سکتی ہے، اور اسی طرح خوشبو لگانا، تو یہ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں۔ ہنڈی چکنا، اگر کسی عورت کا شوہر بڑا ظالم ہے، اگر وہ نمک میں کچھ کمی بیشی ہو گئی تو وہ اس پر جرم کرتا ہے، تو ایسی عورت کی بات کی اجازت ہے کہ وہ ہنڈی چک کر کہ وہ اس کی بات سن دے اور پوری کر لے، تو اس کے لیے جائز ہے، وہ کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح بال اور ناخن کاٹنا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ناخنوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، بالوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، نہیں، بالوں کا ناخنوں کا کوئی روزہ نہیں ہوتا، تو آدمی اس کو کاٹ سکتا ہے۔ اور اسی طرح مسواک کرنا، مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ اگر آدمی برش کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح سر میں تیل ڈالنا، اگر آدمی سر میں تیل لگاتا ہے تو لگا سکتا ہے، ناخن اور بال کو کاٹ سکتا ہے۔ آنکھ یا ناک میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے، تو آنکھ میں ڈالے، اگرچہ کہ اس کا کچھ حلق میں آ جائے، تو چونکہ یہ آدمی آنکھ سے کھاتا نہیں، اسی طرح ناک سے کھاتا نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کو آنکھ میں تکلیف ہے تو آنکھ میں دوا ڈال سکتا ہے، ناک میں تکلیف ہو تو ناک میں بھی دوائی ڈالی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بخار کا استعمال کرنا، انہیل، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ دمے کی شکایت رہتی ہے، تو جس کی وجہ سے سانس لینے میں ان کو تکلیف پیش آتی ہے، تو ایسے لوگ انہیلر کو استعمال کر سکتے ہیں، بخار کو استعمال کر سکتے ہیں۔
इसी तरह इंजेक्शन लेना बीमारी को दूर करने के लिए इंजेक्शन लेने में कोई हर्ज नहीं है। और इसी तरह जिन लोगों के लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है, मुसाफिर अगर आदमी सफ़र पर है तो वो चाहे 3 दिन 4 दिन जितने भी दिन हो तो वो रोज़ा छोड़ना चाहे तो रोज़ा छोड़ सकता है। बीमार आदमी अगर बीमार है, इतनी ताकत नहीं है कि वो रोज़ा रख सके, तो ऐसे शख्स को इजाज़त है कि वो रोज़ा छोड़ सकता है। और फिर जब वो उसे सेहत अल्लाह ताला ने दी तो फिर वो रमज़ान मुबारक के बाद ये जितने भी रोज़े छूटते हैं तो वो रोज़ा रख सकता है। और इसी तरह बीमार आदमी और दूध पिलाने वाले, अगर कोई बच्चे को दूध पिलाती है तो ऐसी औरत भी रोज़ा छोड़ सकती है और उसका जो जितने रोज़े छूटते हैं अगले साल रमज़ान आने से पहले तक भी वो रोज़े रख सकती है। और इसी तरह हामिला जो बच्चे जो जिसके पेट में बच्चा है तो ऐसी औरत भी अगर डॉक्टर ये कहता है कि भाई तेरा फास्टिंग में रहना या खाना पीना छोड़ना ये अच्छा नहीं है, तो ऐसी औरत वो रोज़ा छोड़ सकती है। और जितने दिन उसके छूटे हैं तो वो अगला रमज़ान आने से पहले भी रोज़ा रख सकती है। और इसी तरह बूढ़ा आदमी, ऐसा आदमी जिसे 70-80 साल की उम्र है तो अब उसे याद भी नहीं होता कि पता नहीं मैं खाया है या नहीं, तो ऐसे शख्स को भी इजाज़त है, तो चाहे छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। हाँ, अगर वो फिदिया देना चाहे, 60 मिस्कीनों को अपनी तरफ से खाना खिलाना चाहे तो कर सकता है। और इसी तरह हाइदा हालत हैद में औरत रोज़े छोड़ सकती है। और इसी तरह निफास वाली, जिसे बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है तो खून बंद होने तक भी वो रोज़ों को छोड़ सकती है। और इसी तरह जो नाजायज़ रोज़े, आप ये कहेंगे कि भाई ये कौन से रोज़े नाजायज़ रोज़े भी, अगर कोई आदमी रमज़ान के दिन ईद उल फितर का रोज़ा रखता है तो नाजायज़। और इसी तरह बकरीद के दिन अगर बकरीद का रोज़ा रखा है तो नाजायज़ है। और इसी तरह अय्याम तशरीक के यानी बकरीद होने के बाद फिर जो 3 दिन है तो उसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अय्याम अक्ल व शुर्बिन व ज़िक्र, खाने पीने और अल्लाह को याद करने के दिन है। और इसी तरह हैज़ व निफास वाली औरत हालत हैज़ में या निफास में अगर रोज़ा रखती है तो ये नाजायज़ रोज़ा, तो वो कबूल अल्लाह ताला के पास कबूल नहीं होगा। अगर कोई औरत अगर नफली रोज़ा अपने शौहर की इजाज़त के बगैर रखती है तो ये भी नाजायज़। तो नफली रोज़े के लिए औरत के लिए लाजिम है कि वो अपने शौहर से इजाज़त ले। अगर वो उसकी इजाज़त से रोज़ा रखती है तो जायज़ है, अगर शौहर अगर हुक्म दे कि रोज़ा छोड़ दे तो रोज़ा छोड़ सकती है। अगर वो शौहर की नाफरमानी करते हुए रोज़ा रखती है तो नाजायज़ है। लेकिन रमज़ान में रोज़ा रखने के लिए, फ़र्ज़ रोज़ों के लिए किसी की इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह जिससे ऐसा बीमार जिसे रोज़ा रखने के बाद तकलीफ, यानी अगर शौक में रोज़ा रखता है लेकिन उसके बाद उसे अस्पताल पहुँचाने की जरूरत पेश आ जाती है, तो ऐसे शख्स के लिए भी रोज़ा रखना नाजायज़ है। और इसी तरह सिर्फ जुमा का रोज़ा रखना भी नाजायज़ है। सिर्फ जुमा का रोज़ा रखना या सिर्फ हफ्ते का रोज़ा रखना या शक के दिन का रोज़ा रखना, जैसा कि अब मसलन कोई बंदा, बहुत सारे लोग ये है कि कोई पता नहीं हफ्ते से शुरू होगा कि इतवार से शुरू होगा रोज़ा, तो इसलिए अगर एक आदमी ये 2 दिन पहले से ही कि भाई पता नहीं क्या है कब से रोज़ा शुरू होगा तो इसीलिए वो रोज़ा रखता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐसा शख्स जो शक के दिन का रोज़ा रखता है तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुमूली रुयती व अफ्तिरूली रुयती, तो रोज़ा चांद देखकर तुम रोज़ा रखो और इसी तरह चांद देखकर तुम रोज़े को छोड़ो। और इसी तरह हमेशा का रोज़ा रखा। कोई बंदा अगर पूरी जिंदगी रोज़ा रखता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा सामा दहरा कुल्ला, अगर कोई जिंदगी पर रोज़ा रखता है तो गोया कि उसने ये रोज़ा भी नहीं रखा है।
تو یہ گناہ ہے. اور اسی طرح صوم وصال کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس وقت افطار کر لیا, اس کے بعد سحری بھی نہیں کیا, اور اس کے بعد پھر وہ افطار کیا, پھر سحری بھی نہیں کیا. اس طرح کا جو صوم وصال ہے یہ ناجائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال الگ ہے, اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے, لیکن تم نہ. اور اسی طرح بہت سارے اور نفلی روزے کون سے ہیں, انشاءاللہ کسی وقت میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ رمضان مبارک کے جو احکامات ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین اس کی رضا کے لیے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور.